گا کون؟ شیر جوان مر گیا، لاش اٹھائے گا کون؟ شیر جوان مر گیا، قبر بنائے گا کون؟ شیر جوان مر گیا، ہم کو سنبھالے گا کون؟ شیر جوان مر گیا، بھائی پکارے گا کون؟ شیر جوان مر گیا، کیا ہوا سقائے سکینہ دعا کس نے کیا تیرا بھرا کر تباہ؟ کیا ہوئی عباس دلاور کی چاہ اب گئے وہ پیار کی باتیں کہا کر دے رو رو کے یہ حضرت بیان چھوڑ گئے میری کمر۔ ایک مرتبہ محمد کے قریب آئے، شانے پہ ہاتھ رکھا، محمد گھبراؤ نہیں، محمد اس میں شجاعت کی کمی نہیں ہے، محمد یہ خون کا نہیں دودھ کا اثر ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ محمد حنفیہ یہ شیر زہرا کا اثر ہے جو پھنس گئے اور پیروں کو قطع کر دیا تو علی نے بتایا کہ جتنا باپ کا ہونا ضروری ہے اتنی ہی ماں کا بھی ہونا ضروری ہے، بچوں میں ماں کا اثر آتا ہے، اس لیے ایسا خاندان جو شجاع ہو۔ اب عقیل نے بتایا علی ایک خاندان ہے، کون سا خاندان؟ قبیلہ بنی کلاب، بہت بڑا بہادر خاندان ہے، اور علی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ حنین میں اہل بیت کے سامنے دنیا کے سارے قبیلے جمع ہو گئے، لیکن بنی کلاب نے کبھی ہمارے خلاف تلوار نہیں کھینچی۔ انہوں نے ہمیشہ کہا نہ ہم بنی ہاشم سے کوئی دشمنی رکھتے ہیں، نہ ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، نہ ہم بنی ہاشم سے دشمنی رکھتے ہیں، نہ ہم جنگ کرتے ہیں۔ بھائی ان کے اس جملے میں بتا دیا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ ہم نہ دشمنی رکھتے ہیں اور نہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ خاندان کیسا خاندان ہے؟ تاریخ نے لکھا کہ تاریخ عرب میں جو جتنا بڑا بہادر ہوتا تھا اس کا نام تھا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ علی کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہو گئی سبحان اللہ۔ تاریخ نے لکھا کہ سب سے پہلے حسین خیمہ حسین پر، عباس خیمہ حسین پر آئے اور آنے کے بعد کہا آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، بہت اطمینان سے مسائل پڑھوں گا عزیزو، جناب عباس کے مسائل تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج مسائل کی ضرورت نہیں ہے، آج تو سوچ لینا کافی ہے کہ آج تصور کافی ہے۔ مسائل یقین مانے علامہ طالب جوہری کہتے ہیں کہ مسائل رونے رلانے کے لیے نہیں ہوتے، رونے رلانے کے لیے تو اتنا سوچ لینا کافی ہے کہ
تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنا مہر یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے 8 محرم کو حسین کی مجلس جانے سے منع نہیں کرو گے. اللہ اکبر, یہ میرا مہر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے, میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا. وقت گزرتا گیا, وہ 8 محرم کو آتی تھی, مولا غازی کے مصائب سنتی تھی, گریا کرتی تھی, واپس چلی جاتی تھی. لیکن ایک سال عجیب اتفاق ہوا. اتفاق یہ ہوا کہ جیسے ہی 8 محرم آئی, اس کے شوہر نے اس سے کہا ناصرہ آج کہیں باہر نہ جانا, میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں, تم گھر کو صاف بھی کر لینا, کچھ کھانا بھی بنا لینا, مہمانوں کا انتظام کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں کھانا بھی بنا لوں گی, میں گھر بھی صاف کر لوں گی, میں مہمانوں کا انتظام کر لوں گی. شوہر چلا گیا. اچانک اس کو یاد آیا کہ آج تو 8 محرم ہے, آج تو 8 محرم ہے. اللہ اکبر, یہ کیا ہو گیا؟ کیا آج میں مجلس میں نہ جا سکوں گی؟ کیا آج میں عباس کا ماتم نہ کر سکوں گی؟ دل ہی دل میں سوچا میں چلی جاتی ہوں, میں مجلس سے آنے کے بعد کھانا بھی بنا لوں گی, میں گھر بھی صاف کر لوں گی, میں مہمانوں کا انتظام بھی کر لوں گی. اب یہ مجلس میں آ گئی. تاریخ نے لکھا جیسے ہی ذاکرہ نے مسائل بیان کرنا شروع کیے اور عباس کی مصیبت پڑھنا شروع کی کہ عباس وہ ہے کہ جسے جب شہید کیا گیا تو ہاتھ نہیں تھے, جب زین سے زمین پر آیا تو سر کے بل زمین پر آیا. اب جیسے اس نے جملہ سنا چیخے مار مار کر رونے لگی. اب اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی. اب جو کج سے فاقہ ہوا تو چونک کر اٹھی. اللہ اکبر, اب کیا ہوگا؟ نہ میں نے کھانا بنایا, نہ میں نے گھر صاف کیا. کہتے ہوئے توڑتی ہوئی اپنے گھر آئی. جیسے ہی گھر آئی تو عجیب و غریب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ اس کے گھر کے صحن میں ایک بی بی اس کے گھر کو صاف کر رہی تھی. اللہ اکبر. اب جیسے اس نے دیکھا یہ بی بی کے قریب آئی. اے بی بی, یہ میرا گھر ہے, تم کیوں صاف کر رہی ہو؟ اس بی بی نے کہا ارے میں تم کو کچھ نہ بتاؤں گی, اگر پوچھنا ہے تو اپنے کمرے میں جاؤ. اب جو اس نے کمرے میں جا کر دیکھا عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی جس کے رخسار نیلے تھے, جس کے کانوں سے خون جاری تھا, وہ اس کا بستر لگا رہی تھی. اس نے ہاتھوں کو جوڑا. اے بچی تو کون ہے جو میرا بستر صاف کر رہی ہے؟ اے بچی تیرے رخسار نیلے کیوں ہے؟ تیرے کانوں سے خون کیوں ٹپکتا ہے؟ بچی نے کچھ نہ بتایا, کچن کی طرف اشارہ کیا. اب جو یہ کچن میں آئی کیا دیکھا؟ ارے ایک ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پر رکھا ہوا ہے, وہ اس کا کھانا بنا رہی تھی. اس نے قدموں کو پکڑا. اے بی بی میرا دل تڑپتا ہے, ارے بتا تو صحیح وہ بی بی کون ہے جو میرا بستر صاف کرتی ہے؟ ارے وہ بچی کون ہے جس کے کانوں سے خون ٹپکتا ہے؟ اتنا سننا تھا. آواز آئی اے ناصرہ, ارے میں رسول کی بیٹی فاطمہ. اے ناصرہ, وہ جو تیرا ذہن صاف کر رہی ہے وہ عباس کی بہن زینب ہے. ارے وہ جو بچی ہے وہ سکینہ ہے. یہ کہتی ہے بی بی ارے یہ تو میرا گھر ہے, آپ یہاں کیوں آ گئی؟ کہا تجھے نہیں پتا, تو میرے غازی کا ماتم کرنے گئی تھی. میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ جو میرے غازی کا ماتم کرے اس پر کوئی مصیبت آئے. اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچم, اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچم. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے, عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. دیکھی نہ گئی بچوں کی جب جشن دہانی, آنکھوں میں کھٹکنے لگی موجوں کی روانی. پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی, بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی. بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی. عباس تجھے اہل وفا یاد. بچہ